کس کو لائیں گے بھائی؟ بلال خان ممبئی. بلال صاحب سنائیں جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ یاری بھائی خیریت؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سناؤ جی، خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ. اچھا اللہ یاری بھائی میرا سوال تھا توحید کو لے کے آپ سے، کروں؟ اجازت ہے؟ بسم اللہ. جی جی شکریہ. میرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی مدد مانگنا کیا ثابت ہے قرآن سے؟ جی بالکل ثابت ہے. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس کی؟ بالکل. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. عیسی ابن مریم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کون میری مدد کرے گا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا، اے ہمارے بابا ہمارے لیے استغفار کیجیے، آپ اللہ سے معافی مانگو ہمارے لیے. بہت زیادہ. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہارا مدد کرے گا. اللہ کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ یعنی اللہ کی دین کی مدد کریں گے نا. یہ غیر اللہ سے مدد ہے یہ سب. اللہ یاری صاحب یہاں پہ جو میرا سوال ہے نا وہ یہ کہ غائب میں جو مدد مانگتے ہیں نا یہ تو مدد ثابت ہے کہ کوئی زندہ ہے سامنے موجود ہے تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جو سامنے موجود نہیں ہے وہ آپ دکھاؤ نا، فرق ہی نہیں ہے. تو جو مسلمان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ کتاب ہدایت ہے اس کے لیے جو غیب پہ ایمان رکھتا ہے، کہ جیسے سامنے والا جو ہے نا وہ مدد کر سکتا ہے، وہ جو غائب ہے وہ بھی مدد کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے. احد میں، بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتوں کو غیبی لشکروں کو بھیجا. وجنودا لم تروها وأيده بجنود لم تروها. اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ اس میں فرمایا، سورہ مبارکہ توبہ میں فرمایا ثم انزل سکینته عليه وأيده بجنود لم تروها. اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے جن کو تو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا. ملائکہ کے لشکر کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. غیب بھی مدد کر سکتا ہے. اور بھائی کب سے غیب کا منکر ہو گیا ہو؟ اور غیب کا کیسے منکر ہو؟ مسلمان ہو؟ مسلمان نہیں ہے نا، مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمان ہوتا تو غیب کا کیسے منکر ہوتا؟ غیب کا منکر ہے. اللہ یاری صاحب اللہ کے نبی نے اللہ سے مدد مانگے تھے تو اللہ کا کام ہے کہ اللہ فرشتوں کو بھیجے، نبیوں کو بھیجے، وہ اللہ کا کام ہے. لیکن نبی نے تو اللہ سے مدد مانگے تھے نا کہ یا اللہ اگر یہ بدر کے لوگ آج نہیں رہے تو دنیا میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا اور تیرا دین مٹ جائے گا. تو نبی نے تو اللہ سے مانگا، لیکن نبی نے یہ تو نہیں فرمایا، نبی نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم اہل بیت علیہ السلام سے مدد نہیں مانگ سکتے. بولا نہیں، لیکن نبی نے سکھایا کہ اللہ سے مانگو. اللہ سے نبی نے یہ تو نہیں سکھایا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ اللہ سے مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ اہل بیت سے مانگو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا کہ اہل بیت سے نہ مانگو. نہیں یہ تو نہ مانگو والا، یہ تو تھوڑا سا آپ وہ کر رہے ہیں منطق. یہ آپ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں روایت. یہ روایت صحیح ہے اور اس کو بہت سارے علماء نے اس کی تصحیح کیا. یہ کتاب المصنف الاحادیث والآثار ہے. یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نفرت دابۃ احدکم او بعیرہ بقلاۃ من الارض لا یری بها احدا فلیقل اعینوا عباد اللہ فانه سیعان. اگر ایک صحرا میں آپ ہو، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں ہے، اور آپ کا گھوڑا بھاگ جاتا ہے یا آپ کی جو سواری ہے خچر ہے وہ اونٹ بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کے پیچھے آپ بھاگ تو نہیں سکتے، وہ تیز بھاگتا ہے، اس کو کیسے پکڑیں گے؟ کوئی ہے نہیں. تو کہہ دو عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اللہ کے بندے آپ کو مدد کریں گے، وہ آپ کے گھوڑے کو روک دیں گے. وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے لیکن وہ آپ کے ہاں یہ غیب سے مدد لینا ہے، غیب سے مدد لینا ہے جی. اب جاؤ بھاگے. یہ بہت ساری کتابوں میں، یہ میں نے ابھی کتاب سے دیکھا، کتاب المصنف الاحادیث والآثار معجم کبیر میں بھی ہے 2 جگہ، مسند ابی اعلی میں بھی ہے، مسند زخار میں بھی ہے، مسند بزار بحر زخار میں بھی ہے. اوکے بھاگ جاؤ جی، بھاگ جاؤ. وہابیت نے آپ کے ساتھ غلط کام کیا. ہاں جی بھاگ جاؤ. اگلا کالر مسٹر نعمان.